صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات و جوابات میں آج ہم پھر سے آپ کے سامنے حاضر۔ پچھلی نشست میں ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 کا کچھ حصہ اس پہ بات کی تھی، جس میں یہ فرمان جاری ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ میثاق لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبودیت اختیار نہ کرو۔ اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی آیت میں اس سے اگلا حصہ ہے، وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تعمیل حکم میں چلنا، اللہ کی عبودیت اختیار کرنا، اس کی آگے تفصیل یہ بتائی گئی کہ سب سے جو پہلا کام ہے وہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھا جائے، حسن سلوک کیا جائے۔ اس میں ایک نقطہ یہ واضح کرنا ہے کہ اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ میرے والدین کے ساتھ۔ اب جہاں جہاں کوئی والدین ہیں اور والدین کی عمر کے لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھنا ہے۔ اللہ کی عبودیت میں داخل ہونے کے لیے اللہ کے حکم میں جو پہلا حکم آیا وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا رویہ یعنی حسن سلوک رکھا جائے۔ احسان وہ عمل ہے جس کی بدلہ، صلہ، ستائش یا ریٹرن نہ لیا جائے، اور محض اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر تعمیل حکم میں اس بات کو سر انجام دیا جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اب یہاں دو طرزیں ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ کے حکم کے تحت جب کیا جائے تو اس کی جزا کچھ اور ہے، اور اگر اللہ کے حکم کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو اس کے حوالے سے بات کچھ اور بن جاتی ہے۔ میں فیصل آباد میں کسی حوالے سے کسی نشست میں موجود تھا، تو وہاں ایک صاحب سے بات چل نکلی، تو والدین کے حوالے سے بات اس طرح سے ہو گئی کہ استاد مرشد کی جب بات چلی تو انہوں نے کہا جی کسی مرشد کی کیا ضرورت ہے، ہمارے گھر میں ہمارے والدین، ہمارے بزرگ موجود ہیں، تو ہمیں کسی استاد مرشد کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ کام اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے مل جاتا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کیا، پوچھا کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی میں PhD کر چکا ہوں۔ میں نے پوچھا یہ PhD آپ نے کہاں سے کی؟ تو پوچھا فلاں یونیورسٹی سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ آپ نے اپنے گھر میں ہی کیوں حاصل نہیں کر لی، یونیورسٹی کیوں جانا پڑا؟ تو انہوں نے کہا جی ڈگری لینے کے لیے تو یونیورسٹی ہی جانا پڑتا ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ جناب اگر ڈگری لینے یونیورسٹی جایا جا سکتا ہے تو والدین کی سے ڈگری ہمیں وہاں نہیں ملتی، ہمیں استاد اور مرشد کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں کسی خاص علم کو سیکھنے کے لیے یونیورسٹی یا ادارے میں جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح بات تھوڑی بڑھ گئی، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نہ جی اس کی اہمیت جو ہے وہ والدین کے حوالے سے جو ہے وہ استاد مرشد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، اگر یہ اللہ کے حکم کے پیش نظر ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہوگا تو یہ ہمارا عبودیت میں شامل ہوگا، ادروائز نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہ اس بات پہ تھوڑا بضد ہوئے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں ان کے ساتھ جو لوگ گئے وہ اپنے والدین کو اور عزیز و اقارب کو چھوڑ کے چلے گئے،
تو اگر یہ معاملہ اتنا اہم ہوتا تو انہیں حضور اپنے ساتھ ہجرت نہ کرواتے، بلکہ کہتے جاؤ تم ماں کی خدمت کرو، تمہارے لیے ہجرت ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات کہ اللہ نے یہ میثاق لیا بنی اسرائیل سے، اللہ نے وصیت کی لوگوں کو کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اس موضوع کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع رہتے ہوئے والدین کے ساتھ جو احسن رویہ ہے، حسن سلوک ہے، وہ اللہ کی ابدیت میں شامل ہونے کا پہلا زینہ ہے۔ تو یہ جو عہد لیا گیا بنی اسرائیل سے اور مجموعی طور پر ہر قاری پڑھنے والے کو اس عہد سے گزارا جاتا ہے، تو پھر اللہ کی ابدیت میں شامل ہونے کے لیے جو پہلا زینہ بتایا گیا وہ اس حکم میں پوشیدہ ہے، وبالوالدین احسانا۔ اگر ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا رویہ رکھیں گے تو اللہ کی ابدیت میں شامل ہونے کے لیے پہلی سیڑھی ہم طے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق اسوہ رسول کے پیروی میں عمل کرنے کی سعادت، سکت اور جرأت بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔